میں اور کرن کی ماں پاگلوں کی طرح گھر کا کونا کونا چھان رہے تھے۔ ہم نیچے پورشن میں پہنچے۔ میں بھاگ کر ہال کے داخلی دروازے کی طرف بڑھا کہ صحن کی طرف جاؤں، مگر دروازے کو اندر سے لاک دیکھ کر میں وہیں رک گیا۔ اتنی دیر میں کرن کی ماں نے کہا کہ اسٹور میں دیکھیں۔ میں انہی قدموں سے واپس مڑا اور اسٹور کی طرف بھاگا، مگر اسٹور کے دروازے کی کنڈی باہر سے ہی بند تھی۔ میں نے مایوسی سے اسٹور کا دروازہ کھولا۔ انتہائی گندی بدبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ اسٹور میں اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹ جلائی، مگر کرن اسٹور میں نہ نظر آئی۔ اسٹور میں بدبو بتا رہی تھی کہ کرن اسٹور میں ہی ہے۔ اچانک میرے کانوں میں ہوں ہوں کی آواز ٹکرائی، جو کہ کرن کی ہی تھی۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا، جو اسٹور میں بنے اوپر چھت کے روف اسٹور سے آ رہی تھی۔ میں صندوق پہ چڑھ گیا اور روف اسٹور کے اندر جھانکا۔ میرے سامنے سامان کے بڑے بڑے کارٹن پڑے تھے اور کارٹن کے پیچھے سے ہوں ہوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کارٹن سائڈ پہ کیے۔ روف اسٹور کے آخر میں دیوار سے ٹیک لگائے کرن گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر وزن ڈال کر اچھل کر روف اسٹور میں چلا گیا اور دو زانوں بیٹھ کر میں نے کرن کی طرف بیٹھ کر کرن کو پکارا، مگر کرن نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ میری موجودگی سے بالکل بے خبر تھی۔ اس کے منہ سے بس ہوں ہوں کی آواز نکل رہی تھی۔ میں نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اس کا منہ گھٹنوں پہ تھا اور بال اس کے گھٹنوں کے نیچے کانٹ کی صورت بندھے تھے اور باقی بالوں سے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کمر پہ بندھے تھے۔ خدایا یہ لمحہ کسی باپ کو نہ دکھائے۔ میں جلدی سے نیچے صندوق پہ اترا اور صندوق پہ کھڑے ہو کر میں نے کرن کو اٹھا لیا اور اسے صندوق پہ بٹھایا اور اس کے بال کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی ماں بھی روتی ہوئی میری مدد کر رہی تھی، مگر بالوں کی گانٹھیں نہ کھلیں۔ میں صندوق سے نیچے اترا اور کرن کو اٹھا کر اسٹور سے باہر نکالا اور ہال میں داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے اور کرن میرے ہاتھوں سے گرتی گرتی رہ گئی۔ میری دونوں بیٹیاں نیچے فرش پر گری پڑی تھیں اور دونوں کے آپس میں سر ملے تھے اور ان کے منہ سے ہوں ہوں کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ کرن کی ماں چیختی ہوئی بیٹیوں کی طرف لپکی۔ میں نے کرن کو اس کے بستر پر لٹایا اور مڑ کر فرش پہ گری بیٹیوں کو اٹھانے کی کوشش کی۔ دونوں کے بال آپس میں بندھے تھے، دونوں کے وجود سے بدبو آ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے دونوں کے بال کھولے اور ان کو اٹھا کر ان کے بستر پر لٹایا۔ ایک عجیب سے خوف کا احساس ہو رہا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کرن کی ماں کے رونے کی آواز بھی مجھے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے فون اٹھا کے اسی عامل کو فون ملایا۔ گھنٹی جا رہی تھی، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ خیر تیسری دفعہ کی کوشش میں اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ اس کی نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے کہا کہ میرے گھر میں مصیبت آ گئی ہے، میں آپ کو لینے آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے کال کاٹی اور کرن کی ماں کو تسلی دی اور بچیوں کے پاس ہی رکنے کی تاکید کر کے ہال کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ ہال سے نکلتے ہی میری نظر سامنے پڑی اور میں خوف کے ملے جلے احساس سے ٹھٹک کر رہ گیا۔ میرے سامنے مٹیالے رنگ کا کتا بیٹھا تھا۔ ایک لمحے بعد میں نے حواس جمع کر کے اسے ہاتھ کے اشارے سے ڈرایا۔ کتا اٹھا اور بڑے آرام سے چلتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ کے پاس پہنچ کر اس نے چھلانگ لگائی اور گیٹ سے دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ کتا کہاں سے آ گیا۔